کروائیں۔ مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، اب توڑ دو کاسا اے فقیروں نہ ڈرو تم۔ جناب صدر، معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے لہو لہو ہے میرا فلسطین۔ جناب صدر، کہا جاتا ہے کہ رات جتنی بھی طویل ہو صبح طلوع ہو کر رہتی ہے، لیکن فلسطینیوں کی اندھیری رات صبح ہونے کو نہیں آ رہی ہے۔ ظلم و جبر کے نئے سیارے بنے، بربریت کی نئی داستانیں رقم ہوئیں، شہداء کے قبرستان آباد ہوئے۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ فلسطینی اپنے پیاروں کی لاشیں نہ اٹھاتے ہوں، جب گھروں میں ماتم برپا نہ ہوتے ہوں، جب آسمان کا سینہ چیرتی معصوموں کی چیخیں سنائی نہ دیتی ہوں۔ جناب صدر، دنیا کے کسی خطے کے انسانوں کا خون شاید اتنا ارزا نہ ہوا ہوگا جتنا فلسطینیوں کا سمجھا گیا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہی یہ دیکھ کر کہ ماں کے ہاتھوں میں بچوں کے ٹکڑے ہیں، بچوں کے سامنے ماں کو دفنایا جا رہا ہے، اور کتنے ہی بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ وہ اشیاء جو بڑے ارمانوں سے بنائے گئے تھے آج آنکھوں کے سامنے بکھرے پڑے ہیں۔ لیکن جناب صدر، ان فلسطینی نوجوانوں کا صبر تو دیکھیے، دل خروش ماحول میں بھی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ جناب صدر، انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی، جہاں پر مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی موجود ہے، وہ سرزمین جہاں کلیم اللہ کو توریت، داؤد علیہ السلام کو زبور اور روح اللہ کو انجیل عطا ہوئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہاں پہ موجود مسجد اقصی پہ معراج کے موقع میں تمام انبیاء کی امامت ہمارے پیارے نبی۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ جگہ اسلامی تاریخ کا گڑھ ہوا کرتی تھی، لیکن اسلام کے دشمنوں نے ایک گھٹیا سازش کے تحت اس سرزمین کے باشندوں کو بے دخل کر کے قابض افواج کے کنٹرول میں کر دیا۔ اس سرزمین کو ظالم ظلم و جبر کا نشانہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کس کے ظلم کو بیان کروں جو فلسطینی بچوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں؟ مسلمان اور یہودیت کے نام پر، دین اور مذہب کے نام پر ہم سب ایک بی بی سی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اور کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ ہے خاکے فلسطینی پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاکے فلسطینی پہ یہودی کا اگر حق، کیوں نہیں ہسپانیہ پر حق اہل ارض کا؟ جناب صدر، یہ حالات دیکھ کر ایک سوال میرے دل نہیں دیتے، ماں کی دعائیاں اور بچوں کے آنسو دکھائی نہیں دیتے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1.40 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ایٹمی طاقت، میزائلوں کے ڈھیر اور دولت ہونے کے باوجود ان مظلوم بچوں تک ایک بوند پانی تک پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں۔ کب تک ہم اپنے مظلوم بھائی کو خون بہنے دیں گے؟ ان ماں کے آنسوں کا سہارا کون بنے گا؟ وہ فلسطینی محمود غزنوی کی راہ دیکھتے ہیں، آخر ہمیں ہی محمود غزنوی بن کر ان کو بچانا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ غفلت کی نیند جو سو رہے ہیں سارے مسلم، غفلت کی نیند جو سو رہے ہیں سارے مسلم، مسلم کے خون کے دریا ہر سو بہتے ہیں، سمجھو